آج تک نیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین گرام، اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 14 اقساط سن چکے ہیں۔ اب قسط 15 ملاحظہ فرمائیں۔ کچھ دن تک جبار کے ساتھ معاملہ کسی گڑبڑ کے بغیر خوش اسلوبی سے چلتا رہا، پھر ایک دن وہ اچانک غائب ہو گیا۔ حامد اس کی نیک نیتی کا دل سے مترف ہو چکا تھا، لہذا یہ گمان بھی نہیں ہوا کہ جبار کے دل میں بے ایمانی آ گئی ہوگی، مگر اسے تشویش ضرور ہو گئی تھی۔ اس کا اندازہ تھا کہ جبار کو اچانک کوئی مجبوری بھی پیش آ گئی ہوتی تو محض حامد کو اطلاع دینے ضرور آتا۔ پھر اس نے سوچا کہ جبار یونیورسٹی کے کسی دور افتادہ حصے میں نہ پھنس گیا ہو۔ اس نے پہلے 2 لیکچر چھوڑ دیے اور ادھر ادھر منڈلاتا رہا۔ اس کی بے چین نگاہیں ہر لحظے جبار کے منتظر تھیں، لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ آخر حامد جبار کے ساتھ آنے والے لڑکے سے ملا تو پتہ چلا کہ اس روز جبار سرے سے بس میں سوار ہی نہیں ہوا تھا۔ اس نے بے دلی سے صرف 1 لیکچر اٹینڈ کیا، مگر اس کا ذہن الجھا رہا۔ پیریڈ ختم ہوا تو وہاں رک کر وقت ضائع کرنے کے بجائے واپسی کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ واپسی کے لیے بس اسٹاپ پر کھڑا ہوا تھا کہ اچانک سامنے سے کسی لڑکی نے ہاتھ ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ حامد نے اس کے سراپا پر غور کیا تو اسے پہچان گیا۔ وہ جبار کی ہم جماعت تھی۔ کوشش کے باوجود حامد کو اس کا نام یاد نہ آ سکا، لیکن وہ اپنی جگہ رک کر اس کا انتظار کرنے کے بجائے اخلاقاً اس کی طرف بڑھ گیا۔ آپ حامد ہی ہیں نا؟ اس نے قریب آتے ہی پر اعتماد لہجے میں سوال کیا۔ جی ہاں، حامد نے شرافت سے کہا۔ لڑکی سے ہمیشہ وہ محتاط اور شائستہ طریقے میں پیش آتا تھا۔ کمبل آپ سے کوئی کتاب لے گیا تھا جو اسے آج لوٹانی تھی، وہ سنجیدگی سے بتانے لگے، لیکن آج وہ اچانک بیمار پڑ گیا ہے۔ آپ کو کسی وقت گھر پر بلایا ہے۔ یہ کس کا ذکر کر رہی ہیں آپ؟ حامد نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ اس نے اپنی کوئی کتاب کسی کو نہیں دی تھی اور ذہن کے بعید ترین گوشے میں بھی یہ خیال نہیں تھا کہ جبار پیغام رسانی کے لیے اس لڑکی کو استعمال کر بیٹھا ہوگا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تو آپ اپنے دوست کی عرفیت سے بھی لا علم ہیں؟ جبار نے آج صبح سویرے کہیں سے فون کیا تھا میرے گھر۔ ہم عموماً شہر سے ایک ہی بس میں یونیورسٹی آتے ہیں، لیکن آج وہ نہیں آ سکا۔ اوہ، حامد نے جلدی سے کہا۔ میں صبح سے پریشان تھا کہ وہ کتاب دراصل میں نے بھی کسی سے ادھار لی ہوئی تھی، لیکن مجھے جبار کے گھر کا پتہ نہیں معلوم تھا۔ اس کا بھی یہی خیال تھا۔ لڑکی نے اپنے پرس میں سے ایک مڑا توڑا کاغذ نکال کر حامد کو دے دیا، اسی لیے اس نے مجھے یہ پتہ لکھ کر دیا تھا۔ حامد نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ مسکراتی ہوئی واپس چلی گئی۔ جبار نے مختصر سی مدت کے لین دین میں حامد پر اپنا اتنا اعتبار قائم کر لیا تھا کہ وہ رقم کی طرف سے زیادہ فکر مند نہیں تھا، لیکن حامد کو موتی دادا کی ہدایت کا خوف لاحق تھا۔ اسے ڈر یہ تھا کہ جبار کی غیر حاضری میں ہیروئن کے کسی رسیا کو اگر وقت پر نشہ نہ ملا تو کہیں کیمپ میں کوئی تماشا نہ کھڑا ہو جائے۔ اس طرح ہیروئن فروشی کا جو سلسلہ رازدارانہ طریقے پر چل رہا تھا، جامعہ کے اساتذہ اور انتظامی ذمہ داروں کی نگاہ میں آ سکتا تھا، جس کے نتائج خاصے سنگین ہو سکتے تھے۔ لہٰذا حامد نے گھر جا کر اپنا وقت برباد کرنے کے بجائے فوری طور پر جبار سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ PECHS کے علاقے سے وہ بس تاریخ روڈ کی حد تک واقف تھا، جہاں کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ قدرت کی صناعی کے حسین شاہکار دیکھنے چلا جاتا تھا۔ لہٰذا وہ یونیورسٹی سے سیدھا تاریخ روڈ پہنچا، جہاں ایک اسٹیٹ ایجنسی سے رجوع کرنے کے بعد اسے صحیح رہنمائی مل گئی اور وہ سوسائٹی کے قبرستان کے احاطے کی طویل دیوار کے مطابق بنے ہوئے مکانات میں جبار کا مکان تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ جگہ بھی محل وقوع کے اعتبار سے عجیب و غریب تھی۔ سڑک کے پار وسیع احاطے میں ہزاروں انسان زندگی کی حرارت کھو کر منو مٹی کے نیچے ابدی نیند سو رہے تھے۔ پہلو بپہلو ہر ایک کے حصے میں وہی 2 گز جگہ تھی جو جیتے جاگتے اور لڑتے جھگڑتے انسانوں کا آخری مقدر ہوتی ہے۔ شاہ کے پہلو میں گدا کی ابدی آرام گاہ تھی اور گدا کے قدموں میں اپنے وقت کا کوئی فرعون سکون سے ابدی نیند سویا ہوا تھا، اور زندوں کی آبادی کو مردوں سے الگ کرنے والی سڑک کے اس پار پرشوکت مکانوں میں زندگی اپنے تمام رنگوں کے ساتھ رقص کنا تھی۔ ہر شخص زندگی کی دوڑ میں دوسروں کو اتنا پیچھے چھوڑ جانا چاہتا تھا کہ انہیں وہ بس ایک سراب کی مانند اپنے آپ سے آگے اور آگے نظر آتا ہے، مگر کوئی اس کے قدموں کی گرد بھی نہ پا سکے۔ اور اس دوڑ میں شاید کسی کو یاد نہیں رہ گیا تھا کہ زندگی اور موت میں کتنا کم فاصلہ ہے، درمیان میں حائل ایک سڑک کا یا شاید اس سے بھی کم۔ مکان کا نمبر وہی تھا، لیکن مکانیت خاصی پیچیدہ نظر آ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس 2 منزلہ مکان میں کئی خاندان مقیم ہوں۔ حامد نے آخر کار کال بیل کا بٹن دبا ہی دیا۔ نچلی طرف سے داہنے حصے میں گھنٹی کا کرخت شور بلند ہوا اور نہایت سست روی کے ساتھ دروازہ کھول کر ایک صحت مند آدمی اصیلے تیوروں کے ساتھ باہر نکلا، لیکن حامد پر نگاہ پڑتے خجالت امیز انداز میں مسکرانے لگا۔ معاف کیجیے گا، گھنٹی کی آواز سن کر غصہ آ گیا تھا۔ دن بھر محلے کے بچے تنگ کرتے رہتے ہیں، باہر نکلتا ہوں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ جب باہر موجود ہیں؟ حامد نے نرم لہجے میں سوال کیا۔ اسی طرف اوپری منزل پر چل جائیں، صحت مند شخص نے خشک لہجے میں کہا، اور حامد کا رد عمل کا انتظار کیے بغیر واپس اپنے گھر میں گھس گیا، جیسے جبار کے مکان کی تلاش کے سلسلے میں اسے حامد کی غلطی ناگوار گزری ہو۔ اوپری منزل پر پرانی وضع کی ایک عمر رسیدہ خاتون
نے حامد سے جبار کا نام سنتے ہی اسے اندر بلا لیا۔ آ جاؤ بیٹے، یہ تو بستر پر پڑا ہوا ہے، خدا جانے کہاں جھگڑا کر کے آیا ہے، کہتا ہے کہ بس سے گر گیا ہے۔ جبار جس ڈھب سے یونیورسٹی آتا تھا اس سے حامد نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ کسی متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن گھر میں پہلا قدم رکھتے ہی اس کے وجود میں ایک لہر سی دوڑ گئی، کیونکہ گھر میں بے سر و سامانی کے آثار نمایاں تھے۔ بوڑھی عورت کی رہنمائی میں حامد ایک کمرے میں داخل ہوا تو جبار ایک چارپائی پر چادر اڑے کسی گٹھڑی کی طرح بے حس و حرکت پڑا گہری نیند سو رہا تھا۔ دوسری چارپائی خالی تھی، حامد اسی پر بیٹھ گیا۔ جبار، بوڑھی عورت نے اس کی پیشانی پر ہتھیلی جماتے ہوئے مامتا بھرے لہجے میں اسے پکارا، دیکھ بیٹا کون آیا ہے تم سے ملنے۔ جبار نے کراہ کر کروٹ لی اور کراتے ہوئے کسلمندانہ انداز میں آنکھیں کھولتی، پھر حامد کو پہچانتے ہی اس پر ایسی بوکھلاہٹ طاری ہوئی کہ چادر پھینک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کے رویے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے بھرے مجمع میں اس کے کپڑے اتار دیے ہوں۔ وہ ملامت آمیز لہجے میں اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، اسے یہاں کہاں بلا لیا، مرغی کھانے میں مجھے اٹھا دیا ہوتا، باہر کسی ہوٹل میں بیٹھ جاتے۔ اس کی ماں نے دکھ بھرے لہجے میں دہرایا، بخار میں پھنک رہا ہے، بستر پر کروٹیں بدلتا ہے اور ہائے ہائے کرتا ہے، اور میں تجھے باہر نکلنے دیتی۔ یہ کہتی ہوئی وہ کمرے سے چلی گئی اور جبار معذرت خواہانہ خفت آمیز لہجے میں حامد سے مخاطب ہو گیا، یار خیال نہ کرنا، یہاں تو بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے۔ حامد نے نرمی سے اس کی بات کاٹ دی، تم آرام سے لیٹے رہو، میں بھی کسی حویلی میں نہیں رہتا، یہ بتاؤ کہ یہ حال کیا ہو رہا ہے تمہارا۔ اس کا سوال بجا تھا کیونکہ جبار کی دونوں آنکھوں کے نیچے نیل پڑے ہوئے تھے، رخساروں پر ورم تھا اور پیشانی کے زخم پر ٹیپ سی پٹی چپکی ہوئی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ذرا ہی دیر پہلے باکسنگ کے کسی معرکے میں ناک آؤٹ ہونے کے بعد گھر لوٹا ہے۔ کل شام ٹھکائی ہو گئی۔ وہ اس کی طرف جھک کر خفت آمیز سرگوشانہ لہجہ میں بولا، وہ تین تھے، اچانک ہی گھیر کر مارنا شروع کر دیا۔ اگر مجمع میں سے کسی نے پولیس کی ہانک نہ لگائی ہوتی تو شاید حال اور برا ہوتا۔ کیا ہوا تھا؟ حامد نے آگے سر کر تجسس سمیت لہجے میں سوال کیا۔ میں حسب معمول طارق روڈ پر کھڑا ہوا تھا کہ اچانک ہی وہ تینوں میرے سر پر سوار ہو گئے اور مارنا شروع کر دیا۔ وہاں بھیڑ لگ گئی، لیکن مجمع میں سے کسی نے بھی مداخلت کی ہمت نہیں کی، کیونکہ انہوں نے مداخلت کرنے والے کی ہڈیاں توڑ ڈالنے کا اعلان کر دیا تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بتاتا رہا، پولیس کا نام سن کر فرار ہونے سے پہلے ان میں سے ایک نے دھمکی دی کہ اگر میں نے آئندہ وہاں ہیروئن فروخت کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھے چاند ہی سے مار دیں گے۔ اس وقت مرمت کا سبب میری سمجھ میں آتا، تو تم ہیروئن بیچ رہے تھے وہاں، حامد نے تحیر امیز لہجے میں کہا۔ اس کے ذہن میں وہ ہدایات گھوم گئیں جو اسے مال ملنے سے پہلے دی گئی تھی۔ ان میں اہم ترین شرط یہ تھی کہ وہ جامع کی حدود سے باہر ایک پڑیا بھی نہیں بیچے گا، کیونکہ دوسرے لوگ اپنی حدود میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ یونیورسٹی میں اتنا مال کہاں نکلتا؟ اس کے ورمدود ہونٹوں پر پھیکی سے مسکراہٹ تر گئی۔ سنا تھا کہ اس معاملے میں طارق روڈ کا علاقہ بہت زرخیز ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے زیادہ خطرناک بھی ہے۔ تم نے بہت برا کیا، حامد بڑبڑایا، تمہیں یونیورسٹی سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اگر اس وقت واقعی پولیس پہنچ جاتی تو کیا ہوتا؟ تمہارے ساتھ میری گردن بھی پھنس جاتی۔ ضرورتیں اندھی ہوتی ہیں دوست، وہ سر جھکا کر آہستہ سے بولا۔ اب تم نے میرا گھر تو دیکھ ہی لیا ہے، میں اتنا لاؤبالی نہیں ہوں جتنا خود کو ظاہر کرتا ہوں۔ یونیورسٹی میں زیادہ سے زیادہ 50-60 پڑیاں روز بک جائیں گی، طارق روڈ پر پاؤں جم جاتے تو 200 بھی کم پڑ جاتی۔ اس کے لہجے میں حسرت ابھر آئی۔ حامد اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ وہ شروع سے ہی جبار کو نشے کا عادی خوشحال اور لاؤبالی لڑکا سمجھتا رہا تھا، لیکن وہ تو خود اپنے دکھوں کے بوجھ تلے دبا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لیکن تم تو خود نشے کے عادی ہو، حامد نے تحیر امیز لہجے میں سوال کیا۔ یہ ضرورتوں کا قصہ کہاں سے لے بیٹھے؟ اس نے مزاسفانہ انداز میں اپنے سر کو جنبش دی۔ چاہے تمہیں یہ سن کر حیرت ہو کہ میں نے آج تک اپنا ایک پیسہ بھی کسی نشے پر خرچ نہیں کیا۔ ان لوگوں کے ساتھ چرس کی سگریٹیں ضرور پی لیتا تھا، پھر تم سے ہیروئن ملی تو انہیں موڑنے کا ایک اور ذریعہ تھا کیا؟ اچانک وہ خاموش ہو کر داہنی طرف کی پسلیاں تھام کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ حامد نے اس کے چہرے کی حالت سے اندازہ لگایا کہ اتنی دیر بیٹھے رہنے کے باعث اس کی چوٹوں میں درد بڑھ گیا تھا، تو اس نے سہارا دے کر جبار کو واپس لٹا دیا۔ اس اسنا میں جبار کی ماں حامد کے لیے چائے لے آئی اور شکایتی لہجے میں بولی، بیٹا تم ہی کچھ معلوم کرو اس سے۔ گھر آیا تو کپڑے تار تار تھے اور یہ خود خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ بھلا بس سے گرنے میں کہیں ایسی بھی چوٹیں لگتی ہیں؟ اللہ کرے اس کے ہاتھ گل جائیں جس نے میرے لال کو اس پوری طرح مارا پیٹا ہے۔ جبار نے کراتے ہوئے اپنی ماں پر برہمی کا مظاہرہ کیا تو وہ جلدی سے وہاں سے لوٹ گئی اور جبار دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کربناک انداز میں مسکرا دیا۔ ماں ہے نا بیچاری، دل بہت چھوٹا ہے اس کا، تم ہی بتاؤ میں اس سے اور کیا بہانہ کرتا؟ وہ تو مجھے لانے والے پولیس تھانے کے چکر میں ملوث ہونے کے خوف سے مجھے نیچے چھوڑ کر فوراً ہی بھاگ گئے، ورنہ ابا کو ان سے ضرور سچی بات معلوم ہو جاتی۔ اب تم 4-6 دن مکمل آرام کرو، دوا تو لے رہے ہو نا؟ حامد نے کہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مال اور پیسوں کا ذکر کیسے شروع کرے۔ دوا لے رہا ہوں، اس نے دیوار گیر تاک میں رکھی ہوئی دواؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو غنیمت ہوا کہ کپڑے پھٹنے کے باوجود رقم گرنے سے محفوظ رہی، ورنہ میں تو تمہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہتا۔ اس نے مطلب کی بات خود ہی اگل دی اور حامد کے اعصاب پر چھایا ہوا تناؤ یک بہ یک دور ہو گیا۔ یہ سوچو کہ تمہاری غیر حاضری میں کیمپس میں کیا بنے گا، حامد نے پرخیال لہجے میں کہا۔
لوگوں کو وقت پر ہیرن نہ ملی تو ذہنی عدم توازن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ ماں نے فون کرنے کے لیے وہ مشکل نیچے اترنے دیا تھا صبح سویرے۔ وہ اوپر سے بیگ اتار لو۔ حامد نے اس کی بدائی ہوئی جگہ سے بیگ اتار لیا۔ اس میں پچھلے حساب کے بقایا 715 روپے ہیں۔ بچی ہوئی 3 پوڑیاں بھی اسی میں ہیں۔ جبار نے کہا زدہ آواز میں اسے بتانے لگا، کیمپس میں 32 لگے پڑے گاہک ہیں، تم 32 تھیلیوں کا ایک بند پیکٹ بنا کر مردان خان کو دے دینا۔ وہ قابل اعتماد لڑکا ہے اور گروپ کے سارے خریداروں کو جانتا ہے۔ اسے یہی بتانا کہ میں بس سے گر کر زخمی ہو گیا ہوں، وہ دوا مریضوں کو پہنچا دے اور پیسے تم ہی کو دے دے۔ یہ ظاہر نہ کرنا کہ تم ہیروئن کے چکر سے واقف ہو۔ وہ خود ہی ساری بات سمجھ کر رقم کے بارے میں بتا دے گا۔ ہو سکے تو میرے حصے کے پیسے مجھے پہنچا دینا، کیونکہ کل رات بھی انجیکشن اور دواؤں میں 125 روپے خرچ ہو گئے تھے، اس میں سے کچھ پیسے رکھ لو۔ حامد نے رقم والا بیگ کھولتے ہوئے کہا۔ جبار نے لاکھ انکار کیا، مگر حامد نے 200 روپے زبردستی اس کے سرہانے تکیے کے نیچے رکھ دیے۔ وہ اس بات سے بہت متاثر ہوا تھا کہ جبار نے اپنی تنگ دستی کے باوجود مار پیٹ کی آڑ لے کر رقم ہضم کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ پوری احساس ذمہ داری کے ساتھ گھر بلا کر رقم اس کے حوالے کر دی تھی۔ 2-3 روز کی بات ہے، جبار نے کہا، بس ذرا بگڑے ہوئے چہرے پر سے نیل اور ورم سائل ہو جائے تو یونیورسٹی آنے لگوں گا۔ اگر مردان خان قابل اعتماد ہے تو تم بے فکر رہو۔ حامد نے اٹھتے ہوئے کہا، ویسے میں روز تمہارے پاس آتا رہوں گا۔ وہ وہاں سے روانہ ہوا تو اس کا ذہن جبار کی طرف سے پیدا ہونے والی صورتحال میں الجھا ہوا تھا۔ جبار علاقے میں منشیات فروشوں کی نگاہوں میں آ جانے کی وجہ سے مارا گیا تھا، لیکن ان میں سے کسی کو بھی علم نہیں رہا ہوگا کہ وہ کہاں سے مال لا کر بیچتا ہے۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ شہر کے ہیروئن فروشوں کا موتی دادا سے تعلق ہوتا۔ ان حالات میں جبار کا قصہ گول کر جاتا تو موتی دادا کو کانوں کان بھی خبر نہ ہوتی کہ کہیں اس کی ہدایت سے انحراف کیا گیا ہے۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ طارق روڈ کی مارکیٹ کے سہارے جبار نے بہت ساری پوڑیاں سیل کی تھی، اور اب اچانک ہی پوڑیاں کم ہو جاتی تو موتی دادا ضرور سوال کرتا۔ موتی دادا سے ملاقات کا مرحلہ تو شام کو پیش آنا تھا۔ اس کے لیے فوری کام یہ تھا کہ اپنے بیگ میں موجود پوڑیوں میں سے 32 کا پیکٹ تیار کرے تاکہ یونیورسٹی واپس جا کر مردان خان کے ذریعے ضرورت مندوں کی حاجت روائی کر سکے۔ مکھن خان اپنے پیشے میں بہت بدنام آدمی تھا۔ اس کا چہرہ ہر شخص کے لیے کھلی کتاب کی مانند تھا، کیونکہ موج میں آ کر وہ محفل میں فخریہ لہجے میں خود ہی اپنی کہانی لے بیٹھتا تھا۔ اس کی ولادت باسعادت ہونے کی بجائے فطرتی قوانین کے سراسر منافی تھی، کیونکہ وہ نپیر روڈ پر ایک بائی جی کے بطن سے پیدا ہوا تھا، جو کوشش کے باوجود اپنے اس گناہ کو کسی کے کھاتے میں باقاعدہ نہ ڈال سکی تھی۔ ہاں، باپ بنانے کی دھمکی دے کر اپنے یہاں آنے والے کئی شرفاء سے اس کی ولادت کی خاصی معقول رقمیں اینٹنے میں ضرور کامیاب ہو گئی تھی، لیکن مکھن خان نے تبلے کی تھاپ اور پائل کی چھنکار میں ہوش سنبھالا تو اسے اس کے باپ کا نام تک نہ بتا سکی۔ شروع سے اس کی کمزور ذات کو کسی باپ کے نام کا سہارا مل جاتا تو شاید اس کی تعلیم و تربیت پر بھی توجہ دی جا سکتی، لیکن اسے ابتدا ہی سے پیسے بٹورنے کے ڈھب پر ڈال دیا گیا تھا۔ بائی جی کے ہر خریدار کو باپ بنا کر وہ جونک کی طرح اس سے لپٹ جاتا اور اس وقت تک خلوت سے سرکنے کا نام نہ لیتا جب تک بن بلائے باپ سے 200-400 روپے نہ ہتھیا لیتا۔ ابتدائی تربیت کے بعد چوری چکاری اور مار دھاڑ میں اس نے ملکہ حاصل کیا، پھر اس کے ہاتھوں 1-2 قتل بھی ہو گئے، لیکن گواہوں اور کسی ٹھوس ثبوت کی عدم موجودگی کے باعث وہ قانون کی گرفت سے آزاد ہی رہا اور آخرکار منشیات فروشی اختیار کر لی۔ اس کا اندازہ تھا کہ کم سے کم خطرات مول لے کر مختصر ترین مدت میں پیسہ کمانے کے لیے وہ بہترین پیشہ تھا۔ منشیات سے متعلق جملہ امور میں اس کی رائے دھیان سے سنی جاتی تھی، لیکن اسے دکھ تھا کہ مال کی پکڑ دھکڑ کے سلسلے میں ہونے والی میٹنگ میں اس کی آواز دبا دی جاتی تھی۔ جمع ہونے والے سب لوگ اپنی اپنی بولیاں بول کر کسی نتیجے پر پہنچے بغیر منتشر ہو گئے تھے، لیکن مکھن خان کا ذہن مسلسل اس مسئلے میں الجھا رہا۔ ابکاری اور پولیس کی کارروائیوں کے نتیجے میں اپنی سرگرمیوں سے عارضی طور پر دستبرداری اسے توہین آمیز محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اتنے مالی وسائل کا مالک تھا کہ چند روز کی آمدنی اس کے لیے بے وقت تھی۔ بس یہ توہین و شکست کا احساس ہی تھا کہ وہ مصائب کے ناگہانی آغاز کے بارے میں سوچے جا رہا تھا، اور پھر اس کے ذہن میں آیا کہ عبداللہ جیسے کروڑ پتی سے لے کر ٹھاکر جیسے بے مایا دلال تک اس اجلاس میں موجود تھے، لیکن عیسیٰ خان غیر حاضر تھا، جسے مقرب خان کی موت کی صورت میں سب سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ عیسیٰ خان کا شمار شہر کے پردانشین منشیات فروشوں میں ہوتا تھا۔ خود سامنے نہ آ کر وہ اپنی دانش میں خود کو محفوظ تصور کرتا تھا، لیکن بازار میں دھندا کرنے والے باخبر لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ مقرب خان شہر میں کس کا مال بیچتا ہے، اور مقرب خان کچھ دن پہلے پراسرار طور پر مار ڈالا گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ عیسیٰ خان اپنے سب سے وفادار آدمی سے محروم ہو گیا تھا اور اس قابل نہیں رہا تھا کہ حالات معمول پر آنے پر بھی مال بازار میں پہنچا سکے۔ اس کے رگوں میں قبائلی خون دوڑ رہا تھا، لہٰذا اسے مقرب خان کی ہلاکت پر برہم ہونا چاہیے تھا۔ کاروبار کے لیے نہ صحیح، مقرب خان کے قاتل تک رسائی کی فکر میں اسے اجلاس میں آنا چاہیے تھا، لیکن وہ غیر حاضر رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بذات خود عیسیٰ خان سے مل کر یہ نقطہ صاف کرنے کی کوشش کرے گا۔ عیسیٰ خان نے اپنے دفتر میں اس کا استقبال تحیر امیز گرم جوشی سے کیا۔
آج تم کیسے ادھر نکل آئے مکن خان؟ اس نے پرجوش مسافہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ اکیلے میں کچھ بات کرنا ہے عیسیٰ خان، مکن خان نے سنجیدگی سے کہا، اور عیسیٰ خان ہاتھ تھام کر اسے دفتر کے عقبی کمرے میں لے گیا، جہاں فرش پر دبیز قالین کے ساتھ کئی کاؤ تکیے بھی دیوار کے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ اندر پہنچ کر عیسیٰ خان نے دروازہ بند کر لیا۔ تم میٹنگ میں نہیں آئے تھے؟ مکن خان نے اس کے ہمراہ قالین پر بیٹھتے ہوئے براہ راست مطلب کی بات چھیڑ دی۔ ہاں، پیغام تو ملا تھا، اس نے حیرت سے کہا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ سکا کہ تمہاری برادری کے اجلاس میں میرا کیا کام تھا۔ برا نہ ماننا عیسیٰ خان، مکن خان اس کے اشانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، ہم بازار میں آنکھیں کھول کر رہتے ہیں اور برادری کے اندر باہر والوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تمہیں اپنا سمجھ کر اس اہم اجتماع میں بلایا گیا تھا، کیوں؟ عیسیٰ خان نے تیزیاں چڑھا کر سوال کیا۔ یاری دوستی اپنی جگہ ہے، لیکن تمہاری لائن سے اپنا کیا واسطہ؟ جاننے والے جانتے ہیں کہ مقرب خان تمہارا مال بیچتا تھا۔ مکن خان نے گہرا سانس لے کر کہا، تم اس سے انکار نہیں کر سکتے، خدا غارت کرے۔ عیسیٰ خان مٹھیاں بھیج کر غصیلے لہجے میں بولا، بدنام کر دیا مجھے اس خدائی خوار نے۔ وہ اپنے فعل کا خود ذمہ دار تھا، مجھے کیا معلوم کہ یہاں سے جانے کے بعد وہ کیا کرتا ہے۔ برے کام کا انجام ہی برا ہوتا ہے، میں اس کا شریک کیوں ہونے لگا؟ وہ کسی طرح پکڑائی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا رویہ دیکھ کر مکن خان حیران رہ گیا اور براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اچھی طرح سوچ لو عیسیٰ خان، اگر یہی بات ہے تو اب بازار میں تمہارے نام سے دھندا کرنے والے بے دریغ مار دیے جائیں گے۔ عیسیٰ خان کے چہرے پر ایک لہجے کے لیے تشویش کے سائے دوڑ گئے۔ مکن خان کو امید ہوئی کہ شاید اس کا وار کارگر ہو گیا ہے، لیکن عیسیٰ خان نے فوراً سنبھالا لے لیا اور پرسکون لہجے میں بولا، دھندا کرنے والے موم کے پتلے نہیں ہوتے مکن خان، لیکن میری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے، میں نے نہ کبھی غلط دھندا کیا اور نہ کروں گا۔ کل کو اگر تم خود کو میرا آدمی کہنا شروع کر دو گے تو مجھے کیا علم ہوگا؟ مجھے تو مقرب خان کے مرنے کے بعد بھی پتہ چلا ہے کہ بازار میں چرچ سپلائی کرتا تھا، میرا یہاں آنا بے سود ثابت ہوا۔ مکن خان نے اٹھتے ہوئے متاسفانہ لہجے میں کہا، میرا خیال تھا کہ مقرب خان تمہارا پرانا نمک خوار تھا، اور کچھ نہیں تو تم اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے مجھ سے تعاون کرو گے۔ وہ میرا وفادار تھا اور مجھے اس کی موت کا دکھ بھی ہے مکن خان، لیکن میں اس کی موت سے لاتعلق ہوں۔ ان دونوں نے مسکراتے ہوئے الوداعی مصافحہ کیا۔ دونوں لڑاکا مرغوں کی سی چہک لی ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ مکن خان نے بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے اپنی گاڑی اس کے دفتر سے خاصی دور چھوڑ دی تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے دروازے کی طرف چل رہا تھا، لیکن راستے میں ہی مستریوں جیسے لباس کے ایک دراز کا شخص نے اسے آ لیا۔ صاحب، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ادھر اگلے نکڑ پر آ جاؤ۔ تیز سرگوشیانہ لہجے میں یہ کہتے ہوئے شخص سرعت کے ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے حلقے سے مکن خان نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ٹرکوں پر کام کرنے والا کوئی مستری یا کلینر تھا، لیکن پراسرار رویہ کا سبب فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ مکن خان کار سٹارٹ کر کے آگے روانہ ہوا تو وہ شخص نکڑ پر کھڑا تجسس امیز انداز میں عقب سے آنے والے کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ مکن خان نے دوبارہ گاڑی کا ہارن بجایا تو وہ چونکا اور اس کا اشارہ پاتے لپک کر کار کی اگلی طرف آ گیا۔ بیٹھ جاؤ، مکن خان نے کہا، اور پھر پھرتی سے وہ دروازہ کھول کر اس کے برابر والی نشست پر بیٹھ گیا۔ مکن خان گاڑی گیئر میں ڈال کر آگے بڑھا گیا۔ دراز قامت اجنبی چند لمحوں تک بے چینی سے نشست پر پہلو بدلتا رہا، پھر ٹریفک صاف دیکھ کر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، عیسیٰ خان اول درجے کا جھوٹا آدمی ہے، وہ ساری باتیں تم سے جھوٹ بول رہا ہے۔ مقرب خان اسی کے کام میں مارا گیا ہے۔ مکن خان نے سر گھما کر تیکھی نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور خشک لہجے میں بولا، بہتر ہوگا کہ پہلے اپنا تعارف کروا دو۔ مقرب خان میرا بھائی تھا، اسی نے مجھے عیسیٰ خان کی کلینری پر بھرتی کروایا تھا۔ وہ بتانے لگا، میرا نام اقرب خان ہے۔ عیسیٰ خان نے ہم دونوں کو زبانیں بند رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اقرب خان نفرت امیز لہجے میں بولا، وہ مقرب خان کے قاتلوں سے مل گیا ہے یا پولیس سے ڈرتا ہے؟ مگر صاحب، مقرب خان میرا بڑا بھائی تھا، میرا خون ابل رہا ہے۔ عیسیٰ خان کا ڈر نہ ہوتا تو کم از کم اسی آدمی کو مار ڈالتا جس کے بنگلے میں وہ قتل ہوا تھا۔ میں تمہیں جانتا ہوں، میں نے چھپ کر تمہاری اور عیسیٰ خان کی باتیں سنی ہیں۔ تم مقرب خان کے ہمدرد معلوم ہوتے ہو، لیکن عیسیٰ خان نے تمہارے سامنے اپنی ساری ذمہ داری مقرب خان پر ڈال دی ہے۔ شاید میری بات سے تمہیں کچھ معلومات مل جائے۔ یقین کرو کہ تم مجھے مقرب خان کے دشمنوں کے لیے سب سے آگے پاؤ گے، لیکن عیسیٰ خان تمہیں اس کی اجازت کب دے گا؟ مکن خان نے لوہا گرم دے کر اس کی انا پر وار کیا۔ میں اس کا زر خرید نہیں ہوں مکن خان، وہ تلملا کر بولا۔ بازار کے بڑے ضرور ہو مگر آدمی کی پہچان نہیں کر سکتے۔ زیادہ تاؤ آیا تو قسم رب العزت کی ابھی عیسیٰ خان کے سینے میں گولی اتار دوں گا، پھر پوچھوں گا کہ تم میری کیا مدد کر سکتے ہو۔ کوئی ہتھیار بھی ہے تمہارے پاس؟ مکن خان نے نرم لہجے میں سوال کیا۔ اناڑی نہایت آسانی کے ساتھ کھلاڑی کے جال میں پھنستا جا رہا تھا۔ اقرب خان نے اندرونی جیب سے ریوالور نکال کر اس کی گود میں ڈال دیا۔ رکھ لو اسے، مکن خان نے کہا، مجھے یقین آ گیا کہ تم سچے ہو۔ عیسیٰ خان بہت کمینہ اور احسان فراموش آدمی ہے، وہ میرا پروگرام جاننے کے لیے اپنے کسی آدمی کو بھی میرے پیچھے لگا سکتا تھا۔ وہ چند ثانیوں کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، اچھا اس آدمی کا نام بتاؤ جس کے مکان میں تم تینوں کودے تھے۔ نام نہیں معلوم ہمیں، مقرب خان نے بس اسی روز تھوڑی دیر کے لیے ساتھ لیا تھا، ورنہ وہ شہر بھر میں کسی غلام قادر کو تنہا ڈھونڈتا پھر رہا تھا جسے عیسیٰ خان کو کوئی بڑی چوٹ دی تھی۔ اقرب خان بتا رہا تھا، مقرب خان کا خیال تھا کہ وہ آدمی ضرور غلام قادر کی نشاندہی کر سکے گا، کیونکہ کسی زمانے میں دونوں گہرے دوست تھے۔
غلام قادر کا نام آتے ہی مکھن خان چونک پڑا۔ شہر کے مضافاتی علاقوں کا وہ بدنام نام تھا، تو پھر ابھی کام شروع کر دیتے ہیں؟ اس نے استفسار طلب لہجے میں کہا۔ ہاں، مقرب خان پرجوش لہجے میں بولا، ابھی اور اسی وقت چلو۔ اور تھوڑی دیر بعد اس کی کار اکرم خان کی نشاندہی پر طارق کے مکان کے سامنے رک گئی۔ مکھن خان نے انجن بند کر دیا۔ نام کی تختی پڑھ کر مکھن خان کی پیشانی پر تشویش امیز لکیریں ابھر آئیں۔ پورا شہر واقف ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ طارق کا تعلق کسی بہت طاقتور گروپ سے تھا، اور شہر میں چرس سپلائی کرتے کرتے اس نے اچانک ہی اپنی لائن بدل لی تھی۔ وہ خود تو پس پردہ رہ کر ایک اسٹیٹ ایجنسی اور کچھ چھوٹا موٹا کاروبار چلاتا تھا، لیکن بعض وفادار اور بعض پرانے دلالوں کے ذریعے ہیروئن شہر میں پھیلانے لگا تھا۔ پھر اچانک ہی اس کے ذہن کی ساری گرہیں کھلتی چلی گئی۔ چھاپوں اور مال کی پکڑ دھکڑ کے سلسلے میں اہم ترین نقطہ جسے سارے پرانے پاپے مسلسل نظر انداز کی جا رہے تھے، یہ تھا کہ چھاپوں میں چرس، افیم اور راکٹ سے لے کر فلائتی شراب تک ہر نشہ پکڑا جا رہا تھا، لیکن ہیروئن کی سپلائی کسی خلل کے بغیر برقرار تھی۔ خواہش کے باوجود وہ فوری طور پر طارق کے مکان میں گھسنے کی ہمت نہ کر سکا۔ کس سوچ میں پڑ گئے؟ اترو گاڑی سے، اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اکرم خان نے کہا۔ ابھی نہیں، ذرا سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ مکھن خان نے کہا، اس وقت یہی کافی ہے کہ تم نے مجھے گھر دکھا دیا، اب میں مقرب خان کے قاتلوں کو گریبان سے پکڑ سکوں گا، مگر یہ فرض تو میں خود انجام دینا چاہتا ہوں، تم بس اشارہ کر کے دیکھو۔ نوجوان اکرم خان نے احتجاج کیا۔ مکھن خان نے اگنیشن کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ واپس کھینچ لیا اور اکرم خان کے وفور جوش سے تمتماتے ہوئے چہرے پر نظریں جما کر بولا، تم مصر ہو تو ابھی ابتدا کیے دیتی ہیں، تم اندر چلو، میں چند منٹ بعد آتا ہوں، کوئی بھی سامنے آئے اور مزاحمت پر آمادہ ہو تو بے دریغ گولی مار دینا۔ اکرم خان کچھ سمجھے بوجھے بغیر اس مکار کی چال میں آ گیا اور سینہ پھلائے ہوئے کار سے اتر گیا۔ مکھن خان زیر لب مسکراتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اب وہ بیک وقت عیسیٰ خان اور طارق کو بوکھلا کر رکھ دے گا، کیونکہ کسی نے بھی اکرم خان کو اس کے ساتھ آتے نہ دیکھا ہوگا۔ طارق کے مکان کے قریب سفید کار سے ایک آدمی اترتے دیکھ کر خطرناک صورت والے کے ہونٹوں پر صفاقانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کئی روز سے وہ اپنے نمبر 2 کے ساتھ 12 گھنٹے بعد ڈیوٹی بدل کر طارق العلمی میں اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ 24 گھنٹے ان دونوں میں سے ایک نہ ایک سائے کی طرح طارق کے تعاقب میں لگا رہتا تھا، لیکن ابھی تک کوئی قابل ذکر بات نوٹ نہیں کی جا سکی تھی۔ بیفور کا خیال تھا کہ طارق بعض حریفوں کی نگاہ میں آ جانے کے باعث تنظیم کے لیے خطرناک ہو گیا تھا۔ اس کی جگہ کوئی عام رکن ہوتا تو کبھی کا راستے سے ہٹا دیا گیا ہوتا، کیونکہ دوسروں کی نگاہوں میں آ کر مخدوج ہو جانے والے اراکین زخمی اور بیمار گھوڑوں کی طرح گولی مار کر ختم کر دیے جاتے تھے۔ مگر طارق برسوں پرانا ایک تجربہ کار رکن تھا، اس کے ذات سے پیدا ہونے والے خطرات کی واضح نشاندہی کے بغیر بیفور اس سے محروم ہونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس کی کل وقتی نگرانی کا بکھیڑا پھیلایا گیا تھا۔ اور اس وقت خطرناک صورت والا اپنی سرخ کرولا کے طریق شیشے چڑھائے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ بیفور کے خدشات کبھی بے بنیاد نہیں ہوتے۔ طارق ونڈ شیلڈ کے اس پار کار سے اترنے والا دراز قامت سا لمبے لمبے قدم اٹھاتا پھاٹک کی طرف بڑھ رہا تھا کہ سفید کار کی باڑی میں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوا اور پھاٹک کی طرف بڑھنے والے نے چونک کر اپنا سر پیچھے گھمایا۔ شاید سفید کار کا انجن اسٹارٹ ہونے کی آواز نے اسے بھڑکا دیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص کا ہاتھ اپنی سمت کی کھلی ہوئی کھڑکی سے باہر نکلا اور ایک ہولناک دھماکے کے ساتھ گولی دراز قامت کے سر میں پیوست ہوگی۔ وہ جس انداز میں تیپرا کر فٹ پاتھ پر ڈھیر ہوا تھا، اس سے خطرناک صورت والے نے اندازہ لگا لیا کہ فائر کرنے والے کا نشانہ قابل رشک تھا۔ اس نے اضطراری طور پر اپنی کار کا انجن سٹارٹ کیا اور سفید کار کے آگے بڑھ جانے کے بعد خود بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ خود بھی کسی پیشہ ور قاتل سے کم نہیں تھا، لیکن نگاہوں کے سامنے کسی دوسرے کے ہاتھوں ایک شفاقانہ قتل پر اس کے بدن میں سنسنی کی تیز لہر دوڑ گئی تھی۔ اگر وہ طارق کو کسی چکر میں پھنسوانا چاہتا تھا تو اس کے گھر قریب دن دھاڑے کسی کو گولی مارنے سے، رات کی تاریکی اور سناٹے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لاش ڈال دی جاتی، لیکن سفید کار والے نے اس آسان اور خطرناک طریقے کے بجائے ایسی راہ منتخب کی تھی جس کی نشاندہی کے زیادہ امکانات موجود تھے۔ خطرناک صورت والا کافی دیر تک سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ سفید کار والے نے محض طارق کو دہشت زدہ کرنے کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ شاید اسے جتانا چاہتا تھا کہ جس آسانی سے اس نے ایک آدمی کو وہاں گولی مار دی تھی، اسی طرح کسی اور وقت بے خبری میں طارق کے سر کا نشانہ بھی لے سکتا تھا۔ وہ خیال گروہ میں کھویا رہا۔ ہوش اس وقت آیا جب بڑی سڑک سے ذیلی گلیوں میں کئی موڑ گھومنے کے بعد خود کو بھری پوری سڑک پر پایا۔ مین روڈ پر گھومتے ہوئے کار کی رفتار یک بیک تیز ہو گئی۔ خطرناک صورت والے نے اپنی کار کی رفتار بڑھا دی۔ شاید قاتل کو اپنے تعاقب کا احساس ہو گیا تھا اور اسی کی تصدیق کے لیے تیز رفتاری اختیار کر رہا تھا۔ پہلے اس نے بے مقصد کئی گلیوں میں چکر کاٹے تھے۔ شہر کی بھری پوری سڑکوں پر سفید کار کی رفتار حد سے زیادہ تیز تھی اور قاتل بریک اور اسٹیئرنگ وہیل پر اپنے ہاتھوں کا کمال مظاہرہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس کی پوری کوشش یہی تھی کہ تعاقب کرنے والے کو کہیں ٹریفک کے ہجوم میں پھنسا ہوا چھوڑ کر خود اس مشینی سیلاب میں روپوش ہو جائے، لیکن کرولا والا بھی دھن کا پکا تھا۔
وہ مسلسل سفید کار کے پیچھے آ رہا تھا۔ ایک دو مقامات پر اسے خدشہ ہوا کہ کہیں اس کا شکار اس کی نگاہوں سے اوچل نہ ہو جائے، تو اس نے سرخ بتی جل جانے کے باوجود سگنل پر رکنے سے گریز کیا اور اگلی کار کے پیچھے ہی رہا۔ اگر سفید کار والا محض ایک مشکوک شخص ہوتا تو الگ بات تھی، اور شاید اس کے تعاقب میں وہ اتنی سرگرمی کا مظاہرہ نہ کرتا، لیکن وہ طے شدہ قاتل تھا اور اپنے جرم کا ثبوت طارق کے بنگلے کے قریب چھوڑایا تھا۔ اس کا سراغ کھو دینے کی صورت میں اس کی کڑی باز پرس سے جان بچنی محال تھی۔ آخر اگلی کار شہر کے پسماندہ علاقوں کی طرف گھوم گئی۔ بسم اللہ اور منگو پیر کے بعد پل عبور کر کے وہ پٹھان کالونی کی طرف بڑھنے لگی۔ رفتار بڑھانے کا کوئی فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اعتدال کے ساتھ ڈرائیونگ شروع کر دی تھی۔ خطرناک صورت والے کا دل چاہا کہ اس کے پہلو میں جا کر اس کی سائیڈ دباتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کرے، لیکن وہ اس کے قریب جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ مسلح ہے، اپنے نشانے پر پوری طرح قادر ہے۔ اگر خود کو گھرا ہوا محسوس کرے گا تو خون ریزی پر اتر آئے گا اور وہ اس کی زد میں آنے سے نہ بچ پائے گا۔ قصبہ کالونی کے بعد ویران سڑک شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ دونوں حریف ایک دوسرے کی موجودگی سے باخبر تھے اور اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ جس کا ہاتھ بھاری پڑ گیا وہ دوسرے کے ساتھ ذرا بھی رعایت سے کام نہیں لے گا۔ خطرناک صورت والے کو احساس ہوا کہ قاتل کہیں اسے پھنسانے کی کوشش نہ کر رہا ہو۔ وہ خود اس قدر کھل کر سامنے آ گیا تھا کہ چوہے بلی کے اس کھیل میں وقت برباد کرنا بے ضرر لگ رہا تھا۔ اسے B4 کی طرف سے ہر قیمت پر طارق کی حفاظت اور اس کے ممکنہ دشمنوں کی نشاندہی کا حکم ملا تھا، اس لیے ہر قیمت کا اشارہ اس کے لیے معنی خیز تھا اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی ہدایت کی روشنی میں وہ اپنے طور پر کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے سیٹ کے نیچے سے اپنا بھرا ہوا پستول نکال کر ایک سائیڈ پہ رکھ لیا۔ دوسری بار وہ نیچے جھکا تو اس کے ہاتھ میں مہلک ہتھیار آ گیا جو بھاگنے والے قاتل کا قصہ ہی تمام کر سکتا تھا۔ منگو پیر کے تھانے کے سامنے سے دونوں گاڑیاں آگے پیچھے گزر گئیں اور جب وہ دوسری بار ویرانے میں کچھ دور نکل آئے تو خطرناک صورت والے نے اپنی پوزیشن سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنی کار کی رفتار بڑھا دی۔ دونوں کاروں کا درمیانی فاصلہ تیزی سے کم ہونے لگا تھا۔ خطرناک صورت والے نے بائیں ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال کر داہنے ہاتھ میں بھرا ہوا پستول تھام کر ہاتھ کھڑکی سے باہر نکال لیا۔ اگلی کار کے اچانک رکنے کی صورت میں وہ اپنی کار کچے میں اتار لے جانے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ ضروری حد تک قریب آ جانے کے بعد اس نے لہجہ بھر کے لیے رفتار ذرا سست کی اور اگلی کار کے داہنے عقبی ٹائر پر فائر کر دیا۔ پہلی بار نشانہ خطا گیا۔ اگلی کار کے ڈرائیور نے صورتحال بھانپتے ہی اپنی کار کو سڑک پر لہرانے کے لیے دائیں طرف اسٹیئرنگ کاٹا تو ایک قلیل سے وقفے کے لیے عقبی ٹائر کا زیادہ حصہ خطرناک صورت والے کے پستول کی زد میں آ گیا اور اس بار بارودی دھماکے کے ساتھ فضا ٹائر پھٹنے کی آواز سے گونج اٹھی۔ خطرناک صورت والے نے جلدی سے پستول برابر والی نشست پر ڈال کر دستی بم اٹھایا اور دانتوں سے پن کھینچ کر اگلی کار پر اگلے وار کے لیے تیار ہو گیا۔ اگلی کار کا ایک ٹائر ناکارہ ہو چکا تھا لیکن وہ بدستور سڑک پر دوڑی جا رہی تھی۔ خطرناک صورت والا رفتار بڑھا کر اس حد تک اگلی کار کے قریب پہنچ گیا کہ رفتار میں ذرا سی بھی تبدیلی کسی بدترین حادثے کا بہانہ بن سکتی تھی۔ اگلی کار والے نے کم آئینے میں اسے سر پر سوار دیکھا تو کھڑکی سے بے مقصد 2 فائر پیچھے جھونک مارے جو رائے گاں گئے اور خطرناک صورت والے نے اپنی کار پھرتی سے بائیں طرف کچے میں اتارتے ہوئے دستی بم سفید کار پر اچھال دیا۔ خوفناک دھماکے سے لہجہ بھر پہلے ہی وہ اسٹیئرنگ بائیں طرف گھما چکا تھا، ورنہ اس کی سرخ کرولا اس ڈھانچے میں جا گھستی جو بم پھٹنے کے بعد وجود میں آیا تھا اور تھوڑی دور گھسٹنے کے بعد بیچ سڑک میں رک گیا تھا۔ سفید کار پر پھینکا جانے والا بم طاقتور اور شاید آتش گیر تھا کیونکہ آنن فانن میں سفید کار شعلوں میں گر گئی تھی۔ خطرناک صورت والا ناہموار کچے میدان میں خاصی دور جا کر اپنی کار پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکا۔ وہ احتیاط اور سست روی سے سڑک کی طرف واپس آیا تو ادھر ادھر جلتی ہوئی کار میں شعلوں اور کثیر دھوئیں کے درمیان ایک انسانی ہیولا جان کنی کے جدوجہد میں مبتلا نظر آیا۔ شاید دھماکے سے زخمی ہونے کے باعث قاتل بر وقت کار سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ وہ انجن بند کر کے نیچے اتر آیا۔ اس کی نگاہوں میں صفاقانہ سی لاتعلقی رچی ہوئی تھی اور ہونٹوں پر تضحیک حمیز مسکراہٹ تھی۔ اس نے پستول والا ہاتھ بلند کیا اور پھر ایک شعلہ سفید کار میں پھنسے ہوئے بدنصیب قاتل کے سر میں پیوست ہو گیا۔ اگر قاتل نشانے کا پکا تھا تو خود بھی کچا نہیں تھا۔ اپنے شکار کی لاش کو قیمتی چتا میں جلتا چھوڑ کر وہ تیز رفتاری کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ طارق کے مکان سے خاصی دور ایک محفوظ گلی میں اپنی کار پار کرنے کے بعد جائے واردات پر پہنچا تو وہاں پولیس کے عملے کے ساتھ تماشائیوں کا بھی ایک جمع غفیر موجود تھا۔ طارق کے مکان کا پھاٹک کھلا ہوا تھا اور اندر موجود سرکاری گاڑیوں اور وردیوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ طارق کو پولیس افسران نے فوری طور پر شامل تفتیش کر لیا تھا۔